بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ کے عمرے اور حج کے سلسلے میں سوالات آ رہے ہیں، اور حج پہ ایک بہت ہی اچھا سوال آیا ہے جس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، اور اس سوال کا جواب تھوڑا سا شاید لمبا ہو جائے، مگر اس میں مجھے یقین ہے کہ تمام حاجی اور معتمرین جو ہیں ہمارے اللہ کے مہمان، ان کو فائدہ ہوگا۔ تو میں سوال پلے کر دیتا ہوں جس طرح سے آیا ہے۔ مکہ میں جب ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں تب پتھر مارنے کی رسم جو ہوتی ہے وہ ہم کس وجہ سے مارتے ہیں؟ مطلب ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا اس لیے، اس وجہ سے، یا میرا جواب صحیح ہے وہ بھی بتایا، اور تھوڑی وضاحت کریں، اور اس کا شیطان کو کوئی نام وغیرہ دیا ہوا ہے حدیث میں تو وہ بھی بتائیں۔ جزاک۔ اچھا، یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ رمی جمرات جو ہے نا، حج اکبر کا جو دن، یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس سے اگلا دن جو ہوتا ہے نا، یوم نحر جسے کہتے ہیں، حج کا سب سے بڑا ایک دن کہلاتا ہے، حاجیوں کا مصروف ترین دن، جس میں قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بڑا کام یہ ہوتا ہے، بلکہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12، بعض 13 تک بھی رہتے ہیں، جو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو تقویٰ چاہیے وہ 13 تک رہے۔ تو 3 یا 4 دن حاجی وہ جاتے ہیں، وہ کبریاں بنی ہوئی ہیں، پل ہیں اب تو، ان کے آگے وہ جمرات ہیں جسے کہتے ہیں نا، وہ پلرز، اور ان پلرز کے اوپر وہ کنکریاں مارتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ سے مارتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے مارتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ اور اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر بول دیں، یا زیادہ صحیح ہے اللہ اکبر۔ یہ 7 دفعہ کنکریاں مارنی، پہلے دن جو ہے وہ ایک کو مارنی، پھر آگے وہ چلتا جاتا ہے، پھر تینوں کو، اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے مشہور وہاں یہ رکھا ہوا ہے، وہاں بلکہ آپ جائیں مکہ مدینہ تو حج پہ جب آپ زیارت پہ جائیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے فارسی میں، شیطان بزرگ، بڑا شیطان تو وہ جمرہ عقبہ کے آگے، وہ یہ نا مشہور ہو گیا لوگوں میں بات کہ اس میں جیسے کوئی شیطان جکڑا ہوا ہے، اور یہ وہی شیطان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے آیا تھا۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنی تھی، اور اس قربانی کو روکنے شیطان آیا، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے دمبا بھیجا تو وہ شیطان رسوا ہوا، ذلیل ہوا۔ یہ کہانی جو ہے نا، ہے تو بہت مشہور، لیکن نہ تو اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کہانی کا کوئی ثبوت ہے۔ اچھا، اب باقی مسئلہ کیا رہ گیا؟ باقی سوال جو بھائی نے پوچھا وہ یہ تھا جی کہ کیوں مارتے ہیں یہ؟ تو اس پر جو ہے نا، نہ تو قرآن میں ہمیں کچھ پتہ چلا کہ یہ رمی کیوں ہے، نہ ہی حدیث میں پتہ چلا کیوں ہے۔ اب یہ جو کیوں کا کام ہے نا، یہ ہے فلسفہ۔ اب اس میں فلسفہ جو ہے نا، علماء نے بہت کام کیا اس پہ۔ جو کچھ علماء نے اس کی حکمت جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں جو آپ جب کنکری مار رہے ہیں نا، یہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں اپنے اندر کی جہالت کو پھینک رہا ہوں، اور تیرے نام کو بلند کر رہا ہوں، اور اس کو میں مار رہا ہوں۔ یہاں پہ جو اگر شیطان میرے سامنے ہوگا، میں اسی طرح اسے کہتے ہیں کاسٹنگ دا ڈیول آؤٹ، میں کاسٹنگ دا ڈیول آؤٹ، یعنی کہ جو میرا شیطان تھا نا، ہر وقت جو میرا دوست یار بنا ہوا تھا، تو میں اس کو آج سے بائے بائے کرنے والا ہوں، آج سے طلاق ہو جائے گی۔ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، اس کا تعلق کسی نہ قرآن کی آیت سے نہ حدیث سے، یہ حکمت کی بات ہے، اور حکمت جو ہے نا، اللہ کے احکام کی حکمت جاننا، اس کی بزرگوں نے بہت کوشش کی، اللہ کے ولیوں نے، نیک لوگوں نے، علماء نے، ہر جگہ اس پر کام ہوا۔ لیکن بھائیو ایک دیکھیں، بات ذہن میں رکھیں، وہاں بہنیں بھی یاد رکھیں، یہاں اس معاملے میں حاجی بہت مرتے ہیں، وہاں پہ لوگ ہو جاتے ہیں جذباتی، اور واقعی ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں کہ وہ دین کی، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سچ مچ میں وہاں شیطان ہے۔ جو حکمت کے لیے باتیں علماء نے سمجھائی تھیں، سلف سے بہت پرانا چلے آ رہی ہیں باتیں مشہور، لوگوں نے کیا وہاں ظلم کیا، وہ سمجھے سچ مچ شیطان ہے۔ اب میں آپ کو اپنی جوتی اتار کے دکھاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو کہ یا لو تجھے یہ بھی، وہ جوتا بھی مارا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 7 کنکریاں مارنی تھی، ایک آدمی کے پاس تھیلی میں ڈھیر ساری کنکریاں، میں نے کہا لے یہ بھی تجھے آئی، ٹھا لو جی ماری، آدھی لوگوں کے سروں پہ مار دیتے ہیں۔ اچھا، اب حکم کیا تھا؟ اصل میں تھا قبلہ رخ ہو کے 7 کنکریاں مارنی آپ نے، کہیں سے بھی وہ لے لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور وہ کنکریاں جو نا، اسے انگلش میں کہتے ہیں پیبلز، ٹھیک ہے، چھوٹی سی راک، جس کے چنے کے دانے کے برابر جسے کہتے ہیں نا، یہ چھوٹی سی وہ تھی، پتھر چھوٹا سا،
یہ بنا لیے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا اینٹیں، اتنے اتنے بڑے پتھر لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، فضلہ تک اللہ کے کچھ بندے، میں کیا بتاؤں آپ کو، غلاظت وہاں لے کے جاتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کو مارنا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ وہاں جب جذبات میں یہ کام کرتے ہیں تو واقعی میں شیطان پھر اپنا کام دکھاتا ہے، وہاں بھگدڑ مچتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، باخدا میں خود مرتے مرتے بچاؤں، وہاں پہ لوگ اتنا جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب حکومت نے وہاں پہ 4 منزلہ وہ عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، وہ ایک چھوٹے سے پل وہ ہوتا تھا، چھوٹا سا برج، یوں بالکل ایسے ہے نا، میرے جسم کی چوڑائی سے زیادہ نہیں تھا، وہ یوں اتنا لمبا ہوتا تھا، وہ 1 یا 2 منزلہ، اس کو انہوں نے اب پوری ایک دیوار بنا دی، اتنی بڑی دیوار ہے، سمجھے کہ 100 فٹ لمبی چوڑی اور مطلب 1000-2000 فٹ لمبی دیوار، یعنی شیطان صاحب بڑے ہو گئے، مگر لوگ نہیں باز آئے، وہ لوگوں نے واقعی وہاں شیطان بزرگ وہاں سمجھا ہوا ہے اور قیامت ڈھائی بھی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے لوگوں یہ باتیں سمجھ لیں، آپ میری دل پہ لکھ لیں کہ وہاں پہ آپ اصل میں اپنے اندر کا شیطان مار رہے ہیں، اگر آپ اس کو ایسا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی حکمت نہیں بتائی، اس کو صرف حکیم لوگوں نے، جیسے کہتے ہیں نا حکماء نے، سمجھانے کے لیے کہا کہ بھئی یہ ایک سمبولک ایکٹ ہے، یہ ایک علامتی کام ہے، اس کو لٹرل نہ لیں، لٹرل لیں گے تو اپنے آپ کو مروا بیٹھیں گے، بس یہ خیال رکھیں۔ ایک اس کی حکمت بڑی مجھے پیاری لگی، کیا آپ نے کتابوں میں، حج کی کتابوں میں میرے مطالعے میں آئی الحمدللہ، کہ آپ جو مارتے ہیں نا یہ کنکریاں، یہ اصل میں آپ 7 بڑی بڑی برائیاں ہیں، عقیدے کی 7 برائیاں، اعمال کی 7 برائیاں، یہ حقوق اللہ کی، اور تیسری ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی 7 برائیاں، جیسے حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، کینہ ہے، جیلسی، انوی، یہ میلس اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ 7 برائیاں ہیں جو ہر 3 میں ہیں، یعنی یہ 3 بڑی برائیاں ہیں، ان کی برانچز کر لیں، ٹھیک ہے۔ عقیدے کی برائی، اعمال کی برائی اور حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو برائیاں ہیں آپ کے حقوق کے بارے میں، ان تینوں کی جو ہے نا آگے 7 بڑے بڑے گناہ جو ہے نا، یا آپ ان 7 بڑے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یا اللہ تو ہی بڑا ہے، میں اصغر ہوں، میں یہ سارے گناہ جو ہے نا آج ان سے توبہ کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ حکمت بہت ہی قابل قبول ہے، بہت پسند آتی ہے، اور جب آپ کنکری مارتے ہیں تو آپ یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ اس چیز کا دل میں عہد کر رہے ہیں کہ میں شیطان کو ان تینوں بڑی برائیوں میں، جن تینوں کے آگے 7 گناہ ہیں نا، 7 بڑے بڑے گناہ، ان 7 گناہوں میں شیطان کو پاس پھٹکنے نہیں دوں گا۔ اصل یہ بات تھی، عقیدے کے 7 بڑے گناہ، اعمال کے 7 بڑے گناہ، اعمال جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، اور 7 جو ہیں لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے، یہ 21 برائیاں ہیں، اور آپ دیکھیں 3 دن بھی اگر آپ ماریں تو 21 بنتی ہیں، اور ہر دن بھی اگلے 11-12 کو بھی آپ 21 ماریں گے۔ بہت پیاری حکمت ہے، مجھے بہت پسند آئی، تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی رمی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ صرف یہی نہ سوچیں کہ وہاں شیطان بند پڑا ہوا ہے، سمجھ گئے، اندر کا کاسٹ یور ڈیول آؤٹ، یعنی کہ برائیوں سے توبہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ آخری ایک کام ہے، بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ جب آپ رمی کر لیں جمرہ عقبہ پہ، آگے جا کے دور کعبہ رخو کے دعا بھی مانگیں، یہ بھی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال شیطان کا اس پہ آنا، ابراہیم علیہ السلام کو روکنا، یہ رمی کے ساتھ ایک ایسی بات اللہ کے بندوں نے جوڑ دی ہے جس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ جب ثبوت نہیں ہے تو ہم کیسے دین میں اس کو ڈال سکتے ہیں؟ آپ خود سمجھدار ہیں، واللہ اعلم۔